الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کے عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کے عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے نہ الجھو ورنہ انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ انتہائی واجب الاحترام اکابرین علماء کرام اور مہمانان گرامی، تعلیم و تعلم کے لیے مدرسے کی بنیاد رب کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے عرش پر رکھی، جس میں معلم اول رب کائنات، متعلم اول حضرت آدم ہے۔ پھر وہ مدرسہ عرش سے منتقل ہو کر فرش پر غار حرا کے مقام پر بنا، جس میں معلم اول رب کائنات، متعلم اول محبوب کائنات، واسطہ جبریل امین اور کتاب اول فرقان حمید ہے۔ پھر وہ مدرسہ وہاں سے منتقل ہو کر دار ارقم یا صفہ کے نام سے بنا، جسے آج اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج آپ حضرات کو مدرسے کے نام پر جو چار دیواریاں اور بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ محض چار دیواریاں اور بلڈنگیں نہیں، بلکہ قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے پڑھانے کی وہ مقدس جگہ ہیں جن کی بنیاد رب کائنات نے عرش پر اور اس کے محبوب نے فرش پر رکھی۔ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ مدارس و مکاتب اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، یہی وہ مدارس و مکاتب ہیں جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جہاں سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مدارس سے گوشہ چینی کرنے والے افراد مدارس اسلام پر لگائے جانے والے ہر الزام کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخی قربانیوں کی جھلکیاں پیش کرنا چاہوں تو میرے لیے اس مختصر وقت میں ممکن نہ ہوگا، لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے چند علماء کی تاریخی قربانیوں کی جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ سامعین محترم، یہی وہ مدارس و مکاتب ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے علماء نے انگریزوں کے افکار کو پاش پاش کر دیا۔ انہی مدارس کے علماء نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی۔ انہی مدارس کے تربیت یافتہ جیالوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے ان علماء نے جتنا اپنا خون بہایا تھا، دیگر طبقات اتنا پسینہ بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ سامعین محترم،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، جو ان مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ بالا کوٹ کے پہاڑوں کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی برہانی کی شکل میں مجاہدین اپنا خون جگر دے کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ ذرا آگے چل کر دیکھیں تو شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آ رہی ہے، جن کی وجہ سے آج ہمارے ان مدارس و مکاتب کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس و مکاتب کی تمام تر قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ان مدارس اور مکاتب کے تمام تر قربانیوں کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھ کر اس پر دہشت گردی اور فرقہ پرستی جیسے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوئی کا دل پکار رہا ہے، حضرت شیخ الہند کا جگر صدا لگا رہا ہے کہ نانوتوی کا روحانی فرزندوں، جن مدارس کے صحبت سے ہم نے بر صغیر میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہیں مدارس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن مدارس کی تربیت سے ہم نے بر صغیر میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہیں مدارس کو فرقہ پرستی اور دہشت گردی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ان مدارس و مکاتب کے تحفظ و بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی اکابرین کا طریقہ ہے، یہی ان کا دستور ہے، اور یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت و نبوت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ مدارس و مکاتب محفوظ ہیں تو ہمارا اسلام محفوظ ہے، اگر یہ مدارس و مکاتب محفوظ ہیں تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اگر یہ مدارس و مراکز محفوظ ہیں تو اسلام کا چراغ روشن ہے۔ سامعین محترم، جب ہم مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن کی گلیوں میں ایک سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان مدارس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان مدارس و مکاتب کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و فضائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تربیت جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس و مراکز نہ ہوتے تو ہم معیشت و معاشرت کی سنہری اصولوں سے ناواقف ہوتے۔ ہاں توجہ کیجئے، آج اگر مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کی جاتی ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر کوئی ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہے تو یہ دینی مدارس و مراکز کا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔ سامعین محترم، آج اگر ایک شخص کے 2 بچے ہیں
ایک ذہین اور دوسرا کمزور، دو شخص کیا کرتا ہے کہ اپنے اس ذہین بچے کو اسکول اور کالج میں داخلہ دلوا دیتا ہے اور اپنے اس کمزور بچے کو کسی کام کا نہ سمجھ کر مدرسے میں داخل کرا دیتا ہے۔ چنانچہ چند سالوں بعد دونوں بچے اپنے ابا جان کے پاس خوشخبری سنانے آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ابا جان میں ڈاکٹر بن چکا ہوں، دوسرا کہتا ہے ابا جان میں حافظ بن چکا ہوں، میں عالم بن چکا ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اپنے ڈاکٹر بیٹے کی خوشخبری سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا یہ ڈاکٹر بیٹا میرے لیے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا یہی حافظ بیٹا، آپ کا یہی عالم بیٹا اس دن آپ کو خوشخبری سنائے گا جس دن غم کا ایک پہاڑ آپ کے سر پر ہوگا اور آپ کو کہے گا ابا جان چلیے میرے ساتھ جنت میں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے اے میرے بندے تو نے دنیا میں میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو میرے انبیاء کا وارث بنا، جہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو اپنے گھرانے میں سے جن 70 لوگوں کو چاہتا ہے جنت میں داخل کرا دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس اور اہل مدارس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں تاکہ ان مدارس و مکاتب کا کردار مزید واضح ہو کر دنیا کے سامنے آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔